کیا حال ہے سب کا؟ ماشاء اللہ. ہاں جی. اچھا, اب ہر دفعہ یہ کہتے تھے اچھی اور چھاپتے ہیں نہیں اخبار میں. پوری سب سے زیادہ تو ہم چھاپتے ہیں, سب سے زیادہ تو ہم چھاپتے ہیں, سب سے زیادہ گالیاں ہم کھاتے ہیں. وہ گالیاں ہیں تو سرور صاحب تو ہمارا چھاپتے رہتے ہیں. اس لیے یہاں کے لوگوں کو اس پہ کچھ چاہیے تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے, یہ اسلام ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے تو بتایا کہ قرآن کیا کہتا ہے, اور اگر اس کے خلاف آئسس کر رہا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے بس. ٹھیک ہے, یہ کچھ میڈیا نے اٹھایا, کچھ انہوں نے خود باتیں کیں آئسس نے, اور مشہور کیا کہ یہ کرتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ کرنا, وہ کرنا. لیکن اسلام کی تعلیم کیا, بس یہی بتانا تھا نا. تو وہ میں نے چند پہلو بتائے. ابھی تو بے تحاشا قرآن کریم بڑھا پڑا ہے ان ایسی باتوں سے جہاں امن اور سلامتی اور پیار اور محبت ہے. لیکن سر یہ آئسس جو ہے یہ اب عراق اور یہ شام سے نکل گیا, پاکستان میں بھی تو آ گئے ہیں, اس بارے میں بھی تو یہ تو جہاں جس پاکستانیوں کا یہ حال ہے, جہاں دیکھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے. جہاں دیکھ رہے ہیں زور ان کا ہے, تو کچھ گروپ ایسے ہوں گے طاقتور وہاں کسی علاقے میں. پاکستان میں آ تو گئی ہے, لیکن ابھی تک تو صرف لاہور کے ایک علاقے کی خبر آئی تھی کہ وہاں جھنڈے گاڑ دیے آئسس نے. لیکن طالبان اور القاعدہ کی طرف سے پہلے آیا تھا کہ وہ جوائن کر رہے ہیں, ان کا بیان آیا تھا. اس کے بعد کسی اور کا بیان بعد میں آیا ان کے لیڈر کا کہ ہم تو ان کے خلاف ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے, ہم تو مولا عمر کے مرید ہے یا اس کے آگے پارٹی کے جیسے بھی چل رہی ہے. تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے کس حد تک سنسیئر ہیں آئسس کے ساتھ وہ. باقی جس تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے اس نے پیچھے بھی ہٹنا ہے. یہ بھی میں نے کہہ دیا ہے, بشرطے کہ حکومتیں بھی انصاف پسند ہو جائیں اور جو مسلمان حکومتیں وہ بھی انصاف پسند ہوں, اور جو ان کے مددگار ہیں وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ صرف مسلمان ملکوں میں نہیں رہنا بلکہ اس نے یہاں بھی آنا ہے. اب آسٹریلیا والے بھی بڑے صورتحال بڑی, وہاں انہوں نے بھی الارمنگ صورتحال کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ چیز آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پھیل رہی ہے. پاکستان کیا, آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلی گئی ہے فار ایسٹ میں. لیکن ایک اس کا ہوا جو بیٹھ گیا نا, اس نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ. باقی ان طاقت اتنی زیادہ ان کی نہیں, طاقت وہیں اسی جگہ کنٹین ہے جو عراق اور سیریا کا علاقہ ہے. کہیں پر بھی آئسس جو ہے بات, مسئلہ یہ صرف یہ ہے کہ اب تک جو ہے امریکہ نے, رشیا نے یا کسی بھی بڑی طاقتوں نے, سپر طاقتوں نے کوئی ایسا قدم عملی طور پر نہیں اٹھایا ہے. انہیں کی پیداوار ہے, انہیں قدم کیا اٹھانا تھا. میں نے یہی تو اشارہ کیا تھا کہ پیداوار انہیں کی. اب کل امریکہ نے کہہ دیا پہلے 1500 بھیجے تھے اپنے فوجی, اب 1500 کل پھر بھیج دیے. ہیں ٹھیک ہے نا, یہی شائع کر رہے ہیں نا اب خبریں. جی, اب ہمارے پاس 4 ملیٹنٹس ہوتے ہیں, وہ ڈرون کے اٹیک کر کے چاروں کو مار دیتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ کہاں کہاں یہ لوگ موجود ہیں, وہاں ڈرون ایک بھی نہیں گیا اب تک. ٹھیک ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب چاہنا چاہیں ایسی سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس اب اس کا توڑ بھی تو ہے. ایسی پریسین والا ہتھیار آ چکے ہوئے ہیں کہ ٹارگٹ کر کے جہاں چاہتے ہیں مارنا چاہیں مار دیں. وہ تو مارنا چاہتے نہیں, وہ چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی رہے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے, ہماری انڈسٹری بھی آرمامنٹ کی چلتی رہے, اور مسلمان ملکوں کی ترقی بھی نہ ہو. تو یہ آپ کا جو آپ نے بتایا اس کے بارے میں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, somebody is behind this, یہ ISIS کے بارے میں یہاں پہ ہمیں خاص سے انٹرفیس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ آپ آ کے IS کے اوپر کوئی بات کریں, بتائیں یہاں پہ لوکل پاپولیشن کو
جو آپ نے آج بات کی ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یہاں پہ خاص سے ان کے پاس اخبار ہے، پارٹیوں میں ہیں، ان کے پاس اخبار ہے، یہ کریں گے تو کل ان کے اخبار کو دھمکی مل جائے گی. تو پھر اس کو ہم نے اسپریڈ تو کرنا ہے. کرنا حقیقت تو یہی ہے جو آپ نے یہی آج تو ذمہ بتایا. داری میں نے ڈالی ہے. میں نے تبھی تو لوگوں کو بھی کہا کہ تمہارے یہاں کام ہے کہ اپنے خود بھی کرو اور اپنی حکومتوں بھی پریشرائز کرو، اور پولیٹیشینز کو اور انفلوئنشل لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کا کام ہے تم اپنے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ہو. نہیں تو پھر 30 یا 100 سال کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک بات بتا دوں کہ جب تک مسلمانوں میں یونٹی پیدا نہیں ہوگی آپ کو غیر مسلم طاقتیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گی. اور ان کا یہ پلان ہے. لبنان یہ ترقی کر رہا تھا تو تباہ کر دیا. عراق ترقی، لبنان کو کہتے تھے بیروت جو ہے وہ پیرس بن رہا ہے، 3 سال میں کھنڈر بنا دیا. عراق کو کہتے تھے بغداد جو ہے وہ یورپ کا کوئی شہر بن رہا ہے، سال میں اڑا کے رکھ دیا. مصر میں کچھ ترقی ہو رہی تھی، اڑا دیا. لیبیا میں کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، حکومتی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر مسلمان کریں مل کے کوشش تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بات کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں MEP ہوں اور یورپ میں بیٹھتا ہوں. آئی ریپرزینٹ یارکشائر اور نارتھ لنکنشائر. تو اس ملک میں ہمارے پاکستانیوں اور مسلمانوں کا بڑا وقار تھا. ہمارے والدینوں نے بڑی محنت کی، 12 گھنٹے لگائے، 6 دن محنت کی. اور اس ٹائم پہ جس وقت اس ملک میں ہم کوئلہ جو ہے سیلر میں جا کے لے کے آتے تھے، ہم غربت میں رہتے تھے. ہم اس ملک کو کامیاب کرنے والے بھی ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کامیابی ملی لیکن ہم نے بھی کنٹریبیوشن کیا. لیکن اس وقت ہمیں جو ہے 2 الزام لگ رہے ہیں، ایک ISIS اینڈ ایکسٹریمزم کا، اور دوسرا جیسے انفارچونیٹلی روتھرم، اولڈم، چائلڈ سیکس گرومنگ کا. دیکھیے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اپنا وقار بڑھائیں اور اپنے نوجوانوں کو اچھے راستے پہ لے کے آئیں. دیکھیں، جب آپ یہاں آئے تھے آپ کے ساتھ خود غرض ملا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، آپ آئے تھے، آپ کے والدین آئے تھے، جب یہ بزرگ آئے تھے وہ محنت کرنے آئے تھے اور بلکہ لائے گئے تھے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان کے کچھ انڈسٹری میں کی ضرورت تھی اس وقت. جس طرح جو ہے جو افریقن ملک ہے ساؤتھ امریکہ کا، جمیکا سے لوگ یا دوسری جگہ سے لیبر آئی، یہاں بھی اس طرح آئے. انہوں نے محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن محنت میں اتنے انوالو ہو گئے کہ اپنے گھر کے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دی لیکن دوسری تعلیم نہیں دے سکے جو دین کی تعلیم تھی. پھر جب احساس ہوا کہ ہم نے دینی تعلیم دینی ہے، پھر اپنے ویسٹرن انٹرسٹ والے ملا کو امپورٹ کیا گیا جس نے آ کے مسجد کے نام پر اسلام کی غلط تعلیم پیش کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے فرقہ بازی کی تعلیم دینی شروع کر دی. وہیں سے تو شروع ہو گیا یہ جو بھی ریڈیکلائز کرنا چاہتے تھے. آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے شروع ہو چکا تھا کرنا. آج اس کی انتہا ہو گئی. پھر اب جب یہاں کے لوگوں نے، ایک تو اس ملا نے کردار ادا کیا، دوسرے لوگ پڑھ لکھ گئے، مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. پھر فرسٹریشن ان لوگوں میں پیدا ہوئی اس لیے کہ ان کو جاب نہیں صحیح طرح مل سکے. اب یہ کہا جاتا ہے UK میں پچھلے دنوں میں تھا کہ ان امپلائمنٹ ریٹ میں کافی کمی پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ میں کمی آئی ہے اس میں سب سے کم فائدہ یوتھ کو ہوا ہے. وہ فرسٹریٹڈ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے پھر کہیں جانا. جب ان کو القاعدہ اور دوسری جگہوں سے $6,000 مل جاتے ہیں ایک وقت جانے کے، اور پھر موار اتنے ملنے ہیں تو وہاں چلے گئے. دوسرے آپ یورپین یونین کے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی آپ کے یونین میں، یورپین پارلیمنٹ میں ایک انٹیلیجنس جو کی رپورٹ چھایا ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، وہابیزم کو فروغ دینے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، $ملینز یہ اسلامک گروپس میں خرچ کیے جا رہے ہیں.
یا شیعوں کو مارنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ آپ لگے ہوئے ہیں فسادوں میں. اب سعودی عرب میں پچھلے دنوں میں شیعوں کو مار دیا. وہاں کے کلچر منسٹر نے ایک وہاں کا چینل چلتا ہے, وہ شیعوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا ہے, اور اس کی وجہ سے ریڈیکلائز بھی ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپ یا دماغ خراب ہونے والے لوگ ہیں کئی ایسے ہیں. اس نے کلچر منسٹر نے کو ایک عقل آئی, اس نے بند کر دیا, تو اگلے دن اس کو سیک کر دیا بادشاہ نے, اور دوسرا لگ گیا اور چینل دوبارہ شروع ہو گیا. تو خود ہم مسلمان ہی اس کی وجہ بن رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا, ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلتے کچھ نہیں ہو سکتا. جتنے گروپس ہیں ان کا پچھلے دنوں میں مثلا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تو اچھے ہیں نا. امریکہ پاکستان کو مدد دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے ڈائریکٹ. کچھ سال 1.5 سال کی بات ہے, $60 ملین کی مدد دینی تھی امریکہ نے سعودی عرب کے دیے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم جو شیعوں کے خلاف فساد پیدا کرنے نہ کرو, یا سنیوں کے خلاف پیدا کرنے, یا کسی گروپ کے خلاف فساد پیدا کرنے کرو, تاکہ ڈائریکٹ انوالو نہ ہو. تو ہم مسلمان خود جب تک اپنے اہمیت کو ریئلائز نہیں کریں گے اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. وہاں مجھے پر کسی نے پوچھا تھا انگلش پریس والوں میں سے, میں نے یہی کہا تھا جب مسلمان ایک ہو جائیں گے, ایک طاقت بن جائیں گے, تو نہ امریکہ کی طاقت ہمارے پاس مقابلے میں کچھ کہہ سکتی ہے, نہ کوئی اور ویسٹرن طاقت رہ سکتی ہے. نہ آپ کو یہ شکوہ ہوگا کہ ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے ہمیں کیا دیا. آپ نے ان کو دیا, انہوں نے آپ کو تعلیم دی. ٹھیک ہے, ایک عام فیملی کا بچہ جو پاکستان سے یہاں آیا تھا یا انڈیا سے یہاں آیا تھا, وہ شخص اگر وہاں رہتا تو اس کا بچہ زیادہ سے زیادہ میٹرک پاس ہوتا. یہاں آ کے اس نے PhD بھی کر لی, اس نے MBBS کر کے ہو گیا, اس نے مزید اسپیشلائزیشن کر کے کنسلٹنٹ بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی سائنٹسٹ بن گیا. انہوں نے تو آپ کو تعلیم دی, لیکن یہاں کا بھی ایک سیچوریشن کا ہے نا ایک حد. جب ان کو اس سے زیادہ نہیں رہی اور ایک دنیا میں کرائسس آیا 2008 کے بعد, اس کے بعد سے دیکھ لیں یہ سارا زوال شروع ہو گیا. جب نہیں کھپت ہو سکی تو یہی لوگ فرسٹریٹڈ لوگ جو تھے, ان کو ملا نے پھر گھیر لیا, نے کہا چلو ان کو قابو کرو. تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اور مذہب سکھانے کے لیے مسجدوں کا اجرا کیا. مذہب تو کیا آنا تھا, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والا بنا دیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہاں کہاں ہمارے پہ غلطیاں ہیں, اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں. آج جو جس طرح آج آپ کی بڑی اچھی آپ کی اسپیچ تھی ISIS کے تھریٹ کے حوالے سے, لیکن اس وقت مسلم کمیونٹی ود ان میں برٹش کانٹیکس کی بات کروں, 2.3 ملین کا ڈیسپورا ہے, اور ہماری جو ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہماری اوبیسلی ہمارے اپنے کنسرنز ہمارے لیے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمیونٹی کے اندر سے جو ریڈیکلائزیشن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ اس سیمینار کی صورت میں ہو یا کسی اور پروگرام کی صورت میں ہو, کیا مین اسٹریم برٹن ان کو نوٹ کر رہا ہے؟ یہ ہر ایک حلقے میں اٹھنی چاہیے. 2.3 ملین لوگ ہیں نا یہاں, تو 2.3 ملین لوگوں تک یہ آواز اٹھنی چاہیے. آپ لوگوں کو اپنے اپنے حلقے میں اٹھانی چاہیے, آرگنائز کرنے چاہیے فنکشن. مجھے دیکھیں نا, دیکھیں میں آپ کے ایسٹ لنڈن کی مسجد میں جا کے نہیں کچھ کہہ سکتا, میں تو اپنی مسجد میں ہی کہہ سکتا ہوں نا. جو میرے جمعہ پڑھنے 5,000 7,000 8,000 آدمی آتے ہیں یہاں, یا یورپ میں لندن میں جو سنتے ہیں لوگ, انہیں کو میں بات کرتا ہوں نا. تو ہر ایک, اگر آپ اپنا جو مسجد کا ممبر ہے اس میں یہ پابندی لگا دیں کہ تم نے بجائے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے صحیح اسلامی تعلیم دینی ہے, اسلام کی تعلیم دینی ہے. اب دیکھیں نا, میں نے بتایا کہ میں نے قرآن شریف کی 8-10 آیتوں کے حوالے سے بتایا. صرف یہ 8-10 آیتیں تو نہیں جو ایمان, جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتی ہیں, یا جنگوں کے طریقے بتاتی ہیں, یا جنگوں کے اصول و قواعد و ضوابط وضع کی ہیں, جن میں بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو لوگوں کو بتایا کہ اصل چیز یہ ہے. جب ہمارے اتنی مسجدیں اب یہاں بن چکی ہیں اب, اور لوگوں کا رجحان بھی مسجدوں میں جانے کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. جب آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, وہاں سے مولانا سے یا مولوی صاحب سے یا اسکالر جو بھی کر رہے ہیں تقریر, ان سے جب آپ یہ کہیں گے کہ تم نے امن اور سلامتی کی باتیں کرنی ہے, قرآن کریم کی تعلیم میں کرنی ہے, نہ کہ غلط قسم کے جہاد کی باتیں, تو خود ہی ان لوگوں کے برین
اس طرح ہوتے رہیں کہ جو وہاں جو غلط طریقے سے جن کو قائل کیا جا رہا ہے وہ نہیں جائیں گے. تو سر ایک آخری آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں برٹن میں آپ کو وہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے یا پولرائزیشن ہے وہ کم ہوتی دکھ رہی ہے بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ بڑھتی جائے گی, پر کم کہاں سے ہونی ہے, یہ کم کس طرح ہونی ہے, تو بڑھ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے. اور جس طرح بہت سارے فیکٹر میں نے بتائے ہیں نا, آپ لوگوں کو جاب نہیں مل رہے, لڑکوں کو, نوجوانوں کو تعلیم کے باوجود. ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا اوپر ان کو بیٹھا کہ ایک میں جانتا ہوں ایک مصری پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کیا ہوا انہوں نے. اب اس کی جس نے پی ایچ ڈی کیمسٹری کی ہے اس کو تو خواہش تھی نا کہ میرے اسٹیٹس کا جاب ملے یا میں ریسرچ میں جاؤں. کچھ نہیں ملا اس کو, آخر وہ اومنی بس چلا رہا ہے. تو اس کے بچے کیا کہیں گے کہ میرے باپ نے پی ایچ ڈی کر کے کیا کر لیا جو ہم پڑھیں. بہتر ہے کہ چلو دیکھتے ہیں, اگر جان کی بازی لگ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں لگی تو کم از کم $4,000 تو ملیں گے ماہوار ہیں. حضور تھینک یو ویری مچ. آپ کی اسپیچ آج جو تھی بڑی شاندار اور بڑی پاورفل تھی, جس کا میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ناؤ ڈیز آج کل وہ بہت طاقتور چیز ہے. آپ کی اسپیچ اور یہ پولیٹیشینز کے ہاتھ میں ہے. تو میں تو پولیٹیشین ہے نہیں, ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں, سوائے یہ ہمارے دوست ایک آ جاتے ہیں کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ, یا یہ آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کو پہلی دفعہ تعارف ہوا, انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, تو مطلب پولیٹیشین ہے آپ, کم از کم آپ ویلز کے علاقے میں یا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ پھیلائیں اس میسیج کو. اس لیے میں نے ذمہ داری ڈالی ہے آج کہ ہر ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے وہ انگریز ہے یا پاکستانی ہے جو ملک میں رہتا ہے. تو جو آخر اس ملک میں اب رہتے ہیں, یہاں کی شہریت لی ہوئی ہے نا, یہاں کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے. اکثریت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں لیا ہوا, یا جس اور مسلمان ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے پاسپورٹ نہیں لیے ہوئے, صرف برٹش نیشنل ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وطن کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے. کون سے وطن کی محبت؟ جہاں تمہارا اپنا دین ہو صرف اسی کی, یا ہر محبت کوئی اس کی ڈفرینشیٹ تو نہیں کیا ان کو, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میں آ کے آپ نے جب یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا تو فائدہ نہ اٹھائیں یہاں سے, جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کی جو حق ہے ان کا وہ بھی ادا کریں. حضور ایک شعر یاد آ رہا ہے آج آپ کے ساتھ, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. حضور آپ کی خاموش, یہ دنیا میں آپ کا میسیج جائے نا تو ہمیں تو خوشی تب ہوگی نا کہ دیکھیں نا, ہم تو دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس تو جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس تو جو انٹرنیٹ ہے یا ہماری MTA چینل ہے, اس کے ذریعے سے, یا اب باہر کے میڈیا میں بھی ایکسپوز ہم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہاں سے ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ کو UK میں, کبھی BBC نے ہمارا پروگرام نہیں دیا تھا. اب پچھلے دنوں میں 8-10 پروگرام دیتی ہے. ایک جرنلسٹ اس کی میرا انٹرویو لینے کے لیے بھی آ گئی, انہوں نے پروگرام بنا دیا. آسٹریلیا میں گیا ہوں تو ان کا وہاں سب سے بڑا جو اینکر ہے اس نے پروگرام دیا, 47 ملکوں میں وہ سنا جاتا ہے. اس نے مسلمانوں کا پیغام, اسلام کا کیا پیغام ہے, امن کی تعلیم کیا ہے, وہ دیا. بلکہ ہمارے یور ریلیجن, ہمارا رسالہ جو ہے, اس نے وہ انٹرویو شائع کرنا تھا تو اس نے اپنے ٹویٹ کر دیا. اس اینکر نے, جو سب سے مشہور اینکر ہے ان کا, ملیشین اوریجن کا ہے, اس نے اس کو وہاں سے دیکھ لیا اور اس نے اپنے فالوورز کو ٹویٹ کر دیا, اور کہ اس کو یہ رسالہ آ رہا ہے, اس میں تم یہ انٹرویو دینا ہے, بڑا اچھا ہے. تو میسیج تو ہماری جہاں تک کوشش ہم کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں میں آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں ان کے پریس کے لحاظ سے ان کا خیال یہ ہے, جہاں جو انٹرنیشنل پریس تھا, ٹی وی چینل اور نیوز پیپر وغیرہ سارے, کہ کم از کم 3 کروڑ لوگوں کو وہ میسیج پہنچا. تو ہم تو جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں, باقی تو کوشش باقی دنیا نے بھی کرنی ہے نا. کہ کہنا یہ کہ مسلمان کون ہے, حقیقت میں یہاں سے موومنٹ ہونی چاہیے
کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے ہر دنیا میں. مسلمان کسی کو کافر کہنا جائز نہیں. جائز ہی نہیں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہے کہ جو تمہیں آ کے سلام کہتا ہے اس کو بھی نہ کہو تم کافر ہو. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, امید ہے کہ وہ کلیئر کر دیں گے. میں سمجھتا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے بعد لیبیا, افغانستان, سیریا, جب ان کی حالت اتنی ابتر ہو گئی جو کہ کر دی گئی, اس کے بعد جتنی بھی مسلم ورلڈ تھی اس میں امریکہ کے خلاف پرٹیکولرلی اور ادروائز ویسٹ کے خلاف بھی کچھ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے, اور ایک دم سے آئسس اور داعش یہ پیدا ہو گئے, اور ان کے پاس جو وار اکوپمنٹ ہے سنا ہے کہ وہ حکومتوں کے پاس بھی اتنا نہیں ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو میں نے سوال اٹھایا تھا آج کہ یار اکوپمنٹ ہوتا بھی ہے, اگر ہو بھی چلیں میں نے آپ سے چھین لیا, آپ کے پاس ایک بڑی اچھی توپ ہے, میں نے آپ سے چھین لی آپ کو مار مور کے, ٹھیک ہے, اب اس کی گولیاں بھی تو آنی چاہیے نا میرے پاس. جب میں 100,000 گولی چلا دوں گا تو باقی گولا بارود کہاں سے آئے گا میرے پاس؟ ہر آرمی کا ایک اصول ہوتا ہے اس کی سپلائی لائن, اور دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں تو سپلائی لائن کٹ کی جاتی ہے پہلے, تاکہ اگلے سولجر اگر لڑ بھی رہے ہیں تو لڑتے رہیں, اس کے بعد سپلائی لائن کٹ آف ہو جائے گی تو وہیں ٹریپ ہو جائیں گے. یہاں عجیب کمال ہے کہ نہ سپلائی لائن کی کٹتی ہے, نہ ان کے تیل کے جو آئل ٹینکر ہیں وہ سمندروں میں روکے جاتے ہیں, نہ ان کے تیل باہر نکلتا ہے. آخر اس میں سے حصہ کچھ مل رہا ہے نا بڑی طاقتوں کو بھی, تبھی تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. ایران پہ تو فوراً سیکشن لگا دیتے ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن آئسس کی جو ہے اس پہ کوئی روک نہیں پڑ رہی. کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے بتائیں نا مجھے, آپ دنیا دار آدمی ہیں, مجھے بتائیں, میں کیا پتہ, میں تو مسجد میں بیٹھنے والا آدمی ہوں. امجد بشیر MEP صاحب نے ایک سوال کیا تھا, شاید وہ صرف نظر ہو گیا, کہ جو یہاں پہ پاکستانیوں کے خصوصاً جو چائلڈ سیکس گرومنگ کیسز ہوئے ہیں تو کوئی تشویش ہے یہاں بھی؟ سوال یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے پرے ہٹنے کی وجہ ہے نا. اگر دین کا صحیح علم ہو تو یہ چیزیں کیوں ہوں؟ یا فرسٹریشن ہے, کہیں نہ کہیں اس کو سیٹسفیکشن چاہیے اس فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے, یا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, جنگوں میں پڑ جاتے ہیں, فساد کرنے میں پڑ جاتے ہیں, چوریوں میں پڑ جاتے ہیں, یا آپس میں لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ایسٹ لینڈ میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں, یا برمنگھم وغیرہ میں کچھ علاقوں میں ہوتی ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ, یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ, اور مجھے میرے کسی احمدی نے بھی بتایا, دوسرے دوست ہی بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح ہوتی ہیں باتیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس غرض کے لیے, میں نے یہی تو کہا تھا, اس کا حل یہی ہے, جس غرض کے لیے ہم نے مسجدیں بنائی تھیں. مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 حقوق کہے ہیں بندے کو ادا کرنے کے لیے, ایک خدا تعالیٰ کا حق, ایک بندوں کا حق. اگر ان مسجدوں سے نہ خدا کا حق ادا ہو رہا ہو, نہ بندوں کا حق ادا ہونے کی تلقین کی جا رہی ہو, تو اور اس قسم کی باتیں سکھائی جا رہی ہوں, یہ کیا ہے؟ جو خود ان کی اپنی حالت ایسی ہے تو انہوں نے کیا ہے, یہ گرومنگ اور ابیوز وغیرہ نہیں کرنے, اس سے نسل کیا پیدا ہوگی؟ خود آپ کے اخبار ہی جواب دے رہے ہیں اس کا. ٹھیک, چلے پھر, اللہ حافظ ہو, شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.